السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں ایک ایسی نماز جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مصیبت دور ہوگی۔ اگر آپ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، مقدمہ بھی وہ دور ہو جائے گا۔ آپ کسی اور معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ کا روزگار بند ہو گیا ہے، اس نماز کو پڑھنے سے روزگار کھل جائے گا۔ آپ کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے، روزی میں برکت ہونے لگے گی۔ اگر آپ کو اولاد نصیب نہیں ہوئی ہے تو اس کی برکت سے اولاد بھی نصیب ہوگی۔ اور بھی جو بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مشکلیں جو آپ کو جن کا حل نہیں ملتا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھیے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھ لی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ یقین جانیں انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور یہ ایسی نماز ہے، یہ ایسی 2 رکعت نماز ہے کہ ایک دن میں ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسے راستے بن جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر ایک دن میں نہ ہو سکے تو دوسرے دن پڑھیں، دوسرے دن نہ ہو سکے تیسرے دن پڑھیں، 3 دن کے اندر تو 100% اس کا رزلٹ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو۔ جائز کام کے لیے پڑھیں، ناجائز کام کے لیے ہرگز نہ پڑھیں۔ اگر ناجائز کام کے لیے اگر ہم یہ نماز پڑھیں گے تو ہم سخت گناہ گار ہوں گے اور آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح نیت کرنی ہے، وقت کیا ہونا چاہیے اور نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ تمام باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے پیار بھری گزارش کرتا ہوں، آپ ہمارے چینل پر جب مہمان بن کے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی محبت کا آپ ثبوت دیں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر چکے ہیں آپ، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سنیے آپ نے کس طرح یہ نماز پڑھنی ہے جس کی نماز پڑھنے سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کی قسمت بدلے گی۔ یہ نماز ایسی ہے جو آپ کی قسمت بدل دے گی۔ یقیناً آپ یقین جانیے، بہت ہی پاورفل یہ 2 رکعت نماز ہے۔ طریقہ سنیں، نیت سنیں۔ پہلے آپ نیت سنیں، نیت کس طرح کرنی ہے۔ اور یہ سنیے، یہ نماز مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایمان والا اس 2 رکعت نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، واسطہ اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ نیت باندھ لیں، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں۔ پھر الحمد پڑھنے کے بعد آپ کو کون سی صورت ملانی ہے یہ آپ دھیان سے سنیں۔ آپ کو سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صورت آپ کو پڑھنی ہے کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ جب آپ اس صورت کو پڑھ لیں گے تو آپ پھر رکوع کے لیے اٹھیں گے، رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، یعنی 1 رکعت آپ مکمل کر لیں گے، دوسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ دوسری رکعت شروع کریں گے تو اس کے شروع میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، آپ کو بسم اللہ پڑھ کے الحمد سے شروع کرنا ہے۔ الحمد پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اور جب آپ 2 رکعتیں مکمل کر لیں، التحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے آپ جب سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ پھر سجدے میں چلے جائیں، سر کو سجدے میں رکھیں اور سجدے میں رکھ کے دل کی گہرائیوں سے آپ یہ الفاظ پڑھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسکرین پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ آپ کو یہ الفاظ پڑھنے ہیں، کون سے؟ آپ کو یہ الفاظ پڑھنے ہیں، وَأَنَاتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَأَنَاتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَأَنَاتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ یہ آپ کو پڑھنے ہیں کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ آپ سجدے میں جا کے پڑھیں گے اور پھر جب 41 مرتبہ ہو جائیں تو سجدے میں سر رکھے اپنا چہرہ کریں گے کعبہ شریف کی طرف،
یہ گال آپ زمین پہ لگائیں گے، مصلی پہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں پیشانی نہ لگا کے یہ والا سرا آپ لگائیں گے یہ سائڈ مصلی پر، اور پھر کعبے کی طرف منہ کر کے کہیں گے وَأَنَاتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَاتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَاتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ کتنی مرتبہ؟ یہ کہیں گے آپ 11 مرتبہ۔ 41 مرتبہ سجدے کی حالت میں 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد، اور پھر کعبے کی طرف دیکھ کے 11 مرتبہ یہ الفاظ، پھر دوسری سائڈ دوسرا چہرہ مطلب اپنی گردن گھمائیں اور یہ والا رخ زمین سے لگا کے دوسری جانب مگر کے کہیں گے اس کاندھے کی طرف وَأَنَاتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَاتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَاتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ یہ بھی آپ کو 11 مرتبہ کہنا ہے۔ 41 مرتبہ سجدے میں، 11 مرتبہ اس کندھے کی طرف منہ کر کے سجدے کی حالت میں، اور پھر 11 مرتبہ اس کاندھے کی جانب سجدے کی حالت میں چہرہ اس سائڈ میں کر لیں اس طرح سے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کو آپ کریں اور ضرور کریں، اور کرنے کے بعد جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں اور پھر آپ سر اٹھا لیں سجدے سے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں۔ یا اللہ تو ہی حاجت پوری کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں۔ مولا تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ پروردگار تیرے در کے سوا ہم کہاں جائیں؟ اپنے رب سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ آپ یقین جانیں ادھر آپ کی دعائیں آپ کی زبان سے آپ کے منہ سے نکلیں گی، ادھر اللہ کی رحمت کے فرشتے رب کی بارگاہ میں آپ کی سفارش شروع کر دیں گے، اور اللہ آپ کی حاجت کو آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے جب آپ اس میں دعا مانگیں تو اپنی آخرت کے لیے ضرور مانگیں، اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے ضرور مانگیں، اور امت مصطفیٰ کے لیے ضرور مانگیں، اس لیے کہ مومن وہ ہے جو اپنے اور مومن بھائیوں کو خوش رکھے۔ اور خوش کیسے رکھ سکتا ہے؟ خوش رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب کے لیے دعا کرے، جو انتقال کر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے صحیح سلامت زندہ رہنے کی، ایمان پر خاتمے کی دعا کرے۔ ناظرین، اور میں گزارش کروں گا آپ خود بھی دعا کریں اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی دعا کرائیں، جو آپ کی نظر میں ہوں کہ ہاں یہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے دعا کرائیں، اس لیے کہ دعا یہ ایک ایسی چابی ہے جو قسمت کے تالے کو کھول دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں، اپنی پریشانی لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آنے والی ویڈیو میں آپ کا نام لے کے دعا کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں دل سے اللہ میرے ناظرین کو، میرے سامعین کو جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، پروردگار سب کو تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں پریشانیاں ہیں مولا سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔